پھر پیارے پیغمبر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، میرے پیارے پیغمبر ان کی مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، یہ ان کے لیے بہتر نہیں، ان کے لیے اچھا نہیں۔ اسی مال کی وجہ سے اللہ ان کو دنیا کے اندر عذاب دینا چاہتا ہے، عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نے مال کی اولاد کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے تھے۔ اگر کرتے بھی تھے تو دلی کے ساتھ، شوق کے ساتھ نہیں کرتے تھے، ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن خشوع خضوع نہیں ہوتا، خشوع خضوع نہیں ہوتا، مال خرچ کرتے ہیں بدلی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ نہیں خرچ کرتے۔ کیوں؟ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان آیات کے اندر بھی ان منافقین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں پیارے پیغمبر کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر یہ اس لائق نہیں کہ آپ کی صحبت میں رہیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے ساتھ یہ چلے پھریں۔ جب آپ باخریت تو عافیت واپس مدینہ آ جائیں، جنگ سے فارغ ہو کر صحیح سلامتی کے ساتھ آپ مدینہ کے اندر پہنچ جائیں، تو ان منافقین کا ایک گروہ آپ سے آئندہ کے لیے جنگ میں شریک ہونے کے لیے اجازت مانگیں گے، لیکن آپ نے ان کو ہرگز اجازت نہیں دینی اور ان کو کہہ دینا کہ کبھی بھی تم میرے ساتھ نہ نکلو اور ہرگز تم میرے ساتھ ہو کر دشمنوں سے نہ لڑو۔ وجہ کیا ہے؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، پہلی بار تم نے ناپسند کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو، تم پہلی بار نہیں نکلے، گھروں میں بیٹھے رہے، اب بھی تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام کے اوپر سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ۔ میرے پیارے پیغمبر یہ غزوہ خیبر کا وقت ہے جو بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ جس وقت پیارے پیغمبر واپس آئے مدینہ سے، اس وقت منافقین نے کہا کہ اب ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے میرے پاک پیغمبر وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن ان کو ساتھ نہیں لے کر جانا، انہوں نے پیچھے رہنے کو پسند کیا، تو اس لیے آپ ان کو ساتھ لے کر نہیں جانا۔ وہ ساتھ کیوں جاتے ہیں؟ غرض کیا ہے؟ دنیا کی غرض ہے کہ ہمیں مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا، ہمیں مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا، اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان کو اجازت نہیں دینی۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے پیارے پیغمبر ان میں سے کوئی ایک بھی مر جائے اسی حالت کے اوپر تو ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی۔ وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بظاہر تو وہ مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے یہ بظاہری دعویٰ ہے، زبانی دعویٰ ہے، ان کے دل میں کفر نفاق سے ملوث ہے، ان کے دل بھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے اور پیارے پیغمبر کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے، وہ اسی کفر کی حالت میں مر جائیں گے۔ تو میرے پاک پیغمبر آپ نے اس کی نماز جنازہ اور قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا مغفرت بھی نہیں کرنی۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جس وقت عبداللہ بن ابی کا بیٹا پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے وصیت کی تھی
عبداللہ بن ابی نے کہ میری نماز جنازہ محمد پڑھائیں گے۔ آیا کہتے پیارے پیغمبر سے میرے باپ کی وفات ہو گئی، آپ آئیں نماز جنازہ پڑھائیں۔ دوسری درخواست اس نے یہ کی کہ آپ کا یہ کرتا جو مبارک ہے یہ بھی عنایت فرمائیے اور یہ اس کو کفن کے طور پر پہنائیں گے۔ پیارے پیغمبر نے وہ بھی اتار دیا۔ جس وقت جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر نے پیچھے سے کہا یا رسول اللہ، اس منافق اللہ کے دشمن کا آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے، حالانکہ اللہ نے آپ کو منع کیا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر مجھے چھوڑ دیجئے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں اللہ ان کو بخشے گا نہیں، لیکن میں محمد 70 سے زائد اس کے لیے استغفار کروں گا، 70 سے زیادہ مرتبہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا۔ پھر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ جنازے پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے میں سب سے نکل کر آگے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس نے فلاں موقع کے اوپر یہ بات کی، فلاں موقع کے اوپر یہ بات کی، فلاں موقع کے اوپر یہ بات کی، ساری باتیں میں نے پیارے پیغمبر کو یاد دلائی۔ میرے پیارے پیغمبر سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر مجھے چھوڑ دیجئے، اللہ نے مجھے منع کر دیا، اللہ نے مجھے اختیار دیا، میں استغفار کروں نہ کروں، 70 مرتبہ بھی کروں اللہ بخشے گا نہیں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 سے زائد مرتبہ میں استغفار کروں اور اس کے گناہ معاف، استغفار سے گناہ معاف کرا سکتا ہوں تو میں 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا، تو اس روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت پیارے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا صحابہ بھی ساتھ موجود تھے، صحابہ نے بھی اس کا جنازہ آپ کے ابتداء میں پڑھا، لیکن بعد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ حضرت حذیفہ جس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے اور حضرت عمر بھی پڑھتے تھے، جس کی حضرت حذیفہ نہ پڑھتے تھے حضرت عمر بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور اس کی قبر کے اوپر دعائے مغفرت بھی نہیں کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر ایک منافق کا جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت حذیفہ نے چٹکی بجا کے منع کیا تو حضرت عمر نے جنازہ نہیں پڑھایا، پیارے پیغمبر نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، کرتا مبارک چادر مبارک بھی اتار کر دی، کفن بھی اس کے اندر دیا گیا اور پھر دفن تک پیارے پیغمبر اس کے ساتھ رہے۔ لیکن رب نے فرمایا یہ آیتیں نازل ہو گئی، یہ آیات نازل ہو گئی۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنی۔ اگر ان میں سے کسی کی کوئی بھلائی معلوم ہو جاتی تو حضرت عمر جنازہ پڑھتے، اگر کوئی برائی معلوم ہو جاتی تو وہ حضرت عمر جنازہ نہ پڑھتے۔ پوری زندگی ایسی رہا، کیوں کہ ان کے دلوں میں کفر و نفاق ہے، اللہ کے اوپر بھی ایمان نہیں اور وہ دل سے پکے کافر ہیں اور رسول کے اوپر بھی ایمان نہیں، اسی حالت میں وہ کفر کی حالت میں مر جائیں گے۔ پھر پیارے پیغمبر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، میرے پیارے پیغمبر ان کی مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، یہ ان کے لیے بہتر نہیں، ان کے لیے اچھا نہیں، اسی مال کی وجہ سے اللہ ان کو دنیا کے اندر عذاب دینا چاہتا ہے، عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نے مال کی اولاد کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے تھے، اگر کرتے بھی تھے تو دلی کے ساتھ شوق کے ساتھ نہیں کرتے تھے، ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن خشوع خضوع نہیں ہوتا، مال خرچ کرتے ہیں بدلی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ نہیں خرچ کرتے، کیوں؟ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ،
وہ نکلیں، ان کی جانیں نکلیں گی اسی کفر کی حالت میں، اسی کفر کی حالت میں۔ تو یہ مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت پتہ چلا کہ یہ اچھی نہیں ہے۔ اگر اللہ دے تو اس کے راستے میں اللہ خرچ کرنے، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ وہ مال جو اللہ کے راستے سے روکے نہیں، وہ اولاد جو اللہ کی یاد سے روکے نہیں، وہ سونے سے سواگا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سونے سے سواگا۔ جو مال اور اولاد اللہ کے راستے سے روکے وہ کیا ہے؟ آدمی کے لیے نقصان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔